بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام الفاظ اللہ کی شان اور تعریف کے لیے جو اس کی طاقت، عظمت، خوبصورتی اور بلندی کو مکمل بیان کریں، انہیں کوئی بھی اپنی زبان سے یا دل میں ادا کرے ذکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص مقام عطا کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کو اپنے اندر دعا میں یاد رکھو اور ڈرو اس سے، اپنی آواز کو زیادہ اونچا نہ کرو، اور صبح سویرے غروب آفتاب سے کچھ گھنٹے پہلے غافل ہونے سے بچو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم خوشحال رہو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی دینے والا سب پر سبقت لے جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخصوص لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جو نہیں یاد رکھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ مسلمانوں کو تمام اوقات میں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، صبح میں، دن میں، سمندر پر ہوں یا زمین پر، سفر میں یا گھر پر، غربت اور خوشحالی میں، بیماری اور صحت یابی میں، کھلے عام خاموشی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر عبادت کا مکمل حصہ ہے۔ ذکر انسان کو شرمناک اور غیر شرعی اعمال سے روکنے میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ لاتعداد ذکر کرنا ایک قابل تعریف عمل ہے۔ اب میں آپ کو چند وہ الفاظ بتاتا ہوں جن کو ذکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ سوچیں کیا ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے، روزانہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو رحیم و کریم کی یاد سے خود کو غافل کر لیتے ہیں، ہم یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اس کے قریبی دوست بن جاتے ہیں، اور شیطان ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت خوشحال ہیں اور ان کے پاس زندگی کی ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں، جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے خوشحالی کے ہر قسم کے دروازے کھول دیے ہیں، اتنے زیادہ کہ وہ اس کے لطف میں بس مگن ہو گئے ہیں، اور جو ان کو دیا گیا ہے تب ہم ان کو اچانک ان کی گرفت کر لیتے ہیں، اور وہ مکمل مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گناہگار مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ یہ کائنات کا مالک تعریف کے لائق ہے جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے اور ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔